العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، پھر اس سے متعلقہ آیات کا انتخاب کرتے ہیں، پھر مستند تفاسیر میں ان آیات کی تفسیر تلاش کرتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں ایک خلاصہ بیان کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ایک مخصوص موضوع پر آپ کو بہت کچھ سننے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی جس موضوع کا ہمارا جو موضوع زیر بحث ہے، جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے پہلے نبوت اور رسالت پر کلام کیا، اس کے بعد مختلف انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کرتے ہوئے اب آخر میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہمارا ارادہ ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، جن میں سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کے آداب، آپ کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالی نے بیان فرمائے، اس پہ تھوڑا سا کلام کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو آپ کے دشمنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا اور جو آپ کا جس انداز سے دفاع فرمایا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ مزید اور بھی پہلو ہیں جس پہ انشاءاللہ کلام ہوتا رہے گا۔ تو ابھی جس آیت کریمہ تک ہم پہنچے تھے اور اس کا ہم پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کر رہے تھے، وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور آپ کو ہم نے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، باذنہ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور چمکتا ہوا آفتاب، یعنی آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور چمکتے ہوئے آفتاب ہیں۔ سراجم منیرا، منیر چمکنے کے معنی میں بھی آتا ہے، چمکانے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو اگر چمکانے والا ترجمہ کریں تو یوں بنے گا سراجم منیرا، چمکا دینے والا آفتاب، چمکا دینے والا سورج۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں شروع کا ہمارا کلام ہو چکا ہے، تھوڑی سی بات پھر مزید اس پر کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت ہی کم ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے ندا فرمائے، حالانکہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف نہیں ہے، نہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں آپ کے ذاتی نام سے پکارا ہے، صفاتی نام ضرور ذکر فرمائے ہیں، جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو اس طرح خوبصورت ناموں کے ساتھ جو صفاتی نام ہیں اور اپنے اندر بہت سارے صفاتی پہلو لیے ہوئے ہیں، صفاتی مفہوم لیے ہوئے ہیں، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب فرمایا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور آپ کے صفاتی ناموں سے، اے محمد کہہ کر صحابہ کرام خطاب نہیں کیا کرتے تھے، نبی کریم کو مخاطب نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس سنت کو اپنانا چاہیے، سنت الہیہ بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نام سے نہ پکارا جائے، بلکہ یعنی ذاتی نام سے، صفاتی نام سے پکاریں، یہ بہت ہی بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس خود صفاتی نام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال کا پہلو ہے۔ ہم اس پہ ویسے کلام کر چکے ہیں نبوت اور رسالت کے ضمن میں، لیکن پھر ایک دفعہ کر لیتے ہیں کہ بہت سے دیکھنے والے نئے بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا۔ اگر آپ لغت اٹھا کے پڑھیں گے تو نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بلکہ اور جو اس کے کم و بیش 1,24,000 ایسے بندے تھے، ایسے نفوس قدسیہ تھے جو اس کا پیغام لے کر امتوں تک آئے، جن کو انبیاء علیہم السلام کہتے ہیں، سب کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس میں صفت استعمال فرمایا، وہ نبی ہے، منتخب فرمایا نبی۔ تو نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دینے والا ہو۔
تو اس نام کے انتخاب سے ظاہر ہوتا ہے اور اشارہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو علوم غیبیہ سے نوازا گیا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب کی خبر دینے والے ہیں۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس میں معاذ اللہ کوئی شرک کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اگر علم غیب ثابت کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کا ثبوت مانا جائے تو اس میں شرکت نہیں ہو سکتی، یعنی شرک کا کوئی تصور پیدا نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، یعنی اسے کسی نے دیا نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہے، یعنی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو یہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہی اتنا بڑا فرق ہے کہ اب مزید اس پر کلام کی حاجت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حادث ہے، جس کو غیر قدیم بھی کہتے ہیں۔ حادث کہتے ہیں نئی پیدا ہونے والی شے کو، جو پیدا ہوئی ہو نئی شے، اسے کہتے ہیں یہ حادث ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے یہ علم نہیں تھا، اللہ کی عطا سے آپ کو ملا، تو ہم کہیں گے کہ آپ کے علم مبارکہ حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیر فانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا واقع ہو سکتی ہے، اگرچہ ہونا یہ الگ بات ہے، فنا واقع ہو سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارکہ پر نہ وہ فنا ہوگا، نہ اس پہ فنا واقع ہو سکتی ہے۔ چوتھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب لا متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ اگرچہ ہم اس کا حساب و کتاب کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حق میں وہ غیر متناہی ہیں، ان کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، وہ کسی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت سے اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یقیناً وہ علم متناہی ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی حد ہے۔ تو یہ چار فرق ہمیں ماننے ہی پڑیں گے، اور اس سے شرک اڑ جاتا ہے۔ وہ چار فرق کون کون سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مبارکہ ذاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی، اللہ تعالیٰ کا قدیم، نبی کریم کا غیر قدیم، اللہ تعالیٰ کا غیر فانی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر فنا ممکن ہے کہ واقع ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود اور غیر متناہی، جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارکہ کی ایک حد ہے، وہ محدود ہے، اور اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، اس لیے اس کو متناہی کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان چار فرقوں کو نہیں مانتا ہوں، میں نہیں تسلیم کرتا ہوں، بس یہ اللہ کے لیے علم غیب مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانا تو شرک ہے، تو اس کی غلطی ہم اس طرح اس کو سمجھائیں گے کہ آپ غلط زاویے سے سوچ رہے ہیں کہ دیکھیے صرف علم ہی اللہ کی صفت نہیں ہے، دیکھنا بھی اللہ کی صفت ہے، سننا بھی اللہ کی صفت ہے، ارادہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ تین صفات اور دیکھ لیں، ارادہ کرنا، دیکھنا اور سننا، اور یہ تینوں چیزیں آپ عام مخلوق کے لیے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ ایک شخص دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ ارادہ بھی کرتا ہے، تو بتائیے شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ کہیں کہ یہ شرک نہیں ہے تو سوال ہوگا کہ پھر وہ شرک کیسے ہوا کہ اگر اللہ کے لیے علم غیب مانے اور نبی کریم کے لیے بھی مان لے تو شرک کیسے؟ تو جواب یہی ہوگا، اور اس کو ماننا ہی پڑے گا، کہ جب اس مقام پر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے والا، سننے والا اور ارادہ کرنے والا مان لیا جائے اور مخلوق کو بھی ایسا مانا جائے تو شرک نہیں ہوگا، کیا وجہ ہے؟ یقینی سی بات ہے، جواب وہ یہی دے گا کہ جی چار فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، سننا، ارادہ کرنا ذاتی، ہمارا عطائی، اس کا لامحدود، ہمارا محدود، اس کا غیر فانی، ہمارا فانی، اس کا قدیم، ہمارا حادث۔ تو جب ان چار فرقوں سے یہاں پر ہم شرک سے بچ رہے ہیں تو اس مقام پر بھی ہمیں علم غیب کے موقع پر بھی شرک سے ان چار فرقوں کی وجہ سے براءت کا اظہار کرنا ہوگا کہ یہاں پر شرک متحقق نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ نبی تو آتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے پوشیدہ امور کو ظاہر کرے اور پھر ان پر ایمان لانے کی دعوت دے کہ بھئی یہ پوشیدہ چیزیں تم دیکھ تو نہیں رہے ہو، لیکن میں تمہیں خبر دے رہا ہوں، اس پر ایمان لے کر آؤ، اس کا یقین رکھو، اور یہی آزمائش ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا ہے، حالانکہ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اسی طرح جو پچھلے انبیاء علیہ السلام گزر گئے، ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اتنے ایسے انہی ناموں سے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، ہم نے مان لیا۔
اسی طریقے سے عذاب قبر کے بارے میں سرکار نے بیان فرمایا، فرشتوں کے بارے میں، بہت سو نے تو جنات کو دیکھا ہی نہیں ہے، جنات بھی کا ذکر بھی قرآن عظیم میں موجود ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل اس پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو نبی کو تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ پوشیدہ امور اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے، پھر وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بشمول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کی خبر دینے والے ہیں، اور یہ ایک بڑا اعزاز ہے ہر نبی کے لیے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خصوصی طور پر۔ پھر آگے فرمائے انا ارسلناک شاہدن، بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ شاہد بمانے گواہ ہوتا ہے، اور گواہ جو ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کسی مقام پر حاضر بھی ہو، موجود بھی ہو، اور ناظر یعنی دیکھنے والا بھی ہو، تو وہ گواہی دے سکتا ہے۔ اگر حاضر ناظر نہ ہو تو پھر وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ جیسے ابھی ہم یہاں ہیں، آپ جہاں پر بیٹھے ہیں، بالفرض آپ کے باہر، گھر کے باہر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس جو باہر واقعہ ہوا اس کے گواہ بن سکتے ہیں؟ لازم باتیں نہیں بن سکتے، اس لیے کہ نہ ہم وہاں پہ حاضر تھے اور نہ اس واقعے کے ناظر تھے، نہ ہم وہاں موجود، نہ ہم نے اس کو دیکھا، تو ہم گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معنی میں حاضر و ناظر ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے خود اللہ نے آپ کو شاہد بیان فرما دیا، تو آپ کو حاضر ناظر مان لیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اس کائنات میں جلوہ افروز تھے۔ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ کی حیات طیبہ میں ہے، جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے، تمام نبی زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہ صریح حدیث ہے، گویا کہ سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ میں بھی وفات تو ہر نبی نے پانی ہے، ایک لمحے کے لیے وفات آتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی زندگی عطا فرماتا ہے جس کا حقیقتاً آپ اور میں شعور نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ یہاں کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر زندگی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں موجود ہیں، اور پوری کائنات کو اس طرح ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی ہے۔ اور اس پر بھی دلائل میں حاضر و ناظر کا ایک دفعہ میں نے موضوع پر بیان کیا تھا، الفرقان پروگرام ہمارا آتا تھا، اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور یہ ایک بخاری کی حدیث میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی جو بھی چیز جو مجھے آج تک نہیں دکھائی گئی، ایک دفعہ سورج گرہن کی آپ نماز پڑھا رہے تھے، اصل واقعہ یہ تھا، تو نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے واعظ فرمایا تو اس میں ارشاد فرمایا کہ جو بھی چیز، ایسی کوئی چیز جو مجھے آج تک نہیں دکھائی گئی تھی، میں نے اپنے اس مقام سے اس چیز کو دیکھ لیا، یا وہ چیز مجھے دکھا دی گئی، حتیٰ کہ میں نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔ تو اب اندازہ فرمائے کہ ایک مقام پہ سرکار کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں ما من شیء کے الفاظ ہیں کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے دکھائی گئی ہو، پہلے نہ دکھائی گئی ہو لیکن اب دکھا دی گئی۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں دکھائی گئی اور اب دکھا دی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں دکھائی گئی اور اب بھی نہیں دکھائی گئی، بلکہ سب دکھا دیا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ۔ تو ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہونے کے باوجود پوری ایک ایک شے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ جو ہمارے بھائی بہن اس بات کی تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں بخاری کا حوالہ دکھایا جائے، ہمیں بخاری سے ثابت کر کے بتایا جائے، ان کی خدمت میں گزارش کہ وہ اس کو ملاحظہ فرمائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے مطلب جلوہ افروز ہیں دنیا میں، اور پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو سوچئے کہ آج 1500 سال بعد جب جسم کا تعلق روح سے منقطع ہوتا ہے، اس کے بعد چاہے پھر دوبارہ اس کا اتصال ہو جائے،
لیکن اس میں اتنی قوت اور طاقت آ جاتی ہے کہ ایک عام آدمی بھی ہزاروں میل دور دیکھ سکتا ہے، ہزاروں میل دور۔ تو پھر نبیوں کا معاملہ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں یہ کہا جائے کہ آپ پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے عطا سے، تو اس میں پھر حاضر و ناظر والا مفہوم موجود ہے۔ وَمُبَشِّرًا، اور آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، یہ بھی ایک صفاتی نام ہے سرکار کا، مبشر یعنی بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا۔ یہ بھی تعریفی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور خوشخبری یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں صرف پرائز بانڈ کے بارے میں بتائے کہ بھئی آپ کا پرائز بانڈ نکل گیا ماشاءاللہ مبارک ہو، تو ہم کہیں خوشخبری ہے، یا بیٹا پیدا ہو گیا تو یہ خوشخبری ہے، بلکہ بہت ساری چیزوں جس میں راحت ہو، خوشی ہو، فرحت کا سامان ہو، ایسی خبریں اگر ہمیں بیان کی جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص نے ہمیں ایک بشارت دی ہے اور خوشخبری سنائی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بہت بڑی یہ قرآن عظیم کے ذریعے ہمیں بشارت دی کہ اب یہ امت اجتماعی عذاب میں مبتلا نہیں کی جائے گی، بہت بڑی بشارت تھی۔ اسی طرح جو احکام میں آسانی ہے، سہولت ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے۔ بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ بتائیے اس سے بڑھ کے بشارت اور کیا ہوگی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے بشارت دینے والے بنا کر بھیجے گئے، وَنَذِيرًا، اور ڈر سنانے والا۔ اور یہ بھی ایک بہترین وصف ہے، یہ بھی اس میں مدح اور ثنا کا پہلو ہے، تعریف و توصیف ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ڈرانا، اور ڈرانے کے بعد لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے بعد انہیں راہ راست کی طرف بلانا، راہ راست پہ استقامت دلوانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ بندے ہوتے ہیں جنہیں تبلیغ دین کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر سنانے والے بھی بنا کر بھیجے گئے۔ اور یہاں ضمناً یہ بات دیکھیں کہ ایک طرف آپ کو مبشر بیان فرمایا، دوسری طرف نذیر، کہ خوشخبری سنا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف خوشخبریاں ہی سنا رہے ہیں اور سارے لوگ غافل ہو گئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نذیر بھی ہیں کہ لوگوں کو آپ ڈر بھی سناتے ہیں کہ وہ بے راہ روی کی طرف نہ مائل ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس پہ کلام مزید